صاحب ویسے والا لائٹر نوٹ آپ کا درد اس درد سے ملتا ہے جو مشرف صاحب نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا، حالانکہ آپ کی جدوجہد مشرف صاحب کے خلاف تھی اور میں آپ کی اس جدوجہد کے ساتھ خلاف تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا اس طرح جب افتخار چودھری صاحب کو آپ بحال کریں گے تو اس طرح آزاد عدلیہ ہونے والی، لیکن بہرحال یہ ٹائم بحث کا نہیں ہے۔ آپ کو جو درد ہوا عوام کے مسائل کے علاوہ مجھے بتائیے کہ اور موجودہ کانٹیکٹ میں ثاقب نثار صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہ ان پہ تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اسی وقت اسی پیراہے اسی ٹائم فریم میں وہ آڈیو آئی ہے جس نے نون لیگ کو اب یہ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ جناب ہمارے تو لیڈر جو تھے وہ تھے ہی معصوم، یہ تو جوڈیشری نے مل کر عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیں باہر کیا، گرفتار کیا۔ کرد صاحب ساری زندگی وکلا اور ججز کے درمیان ہم کوشش کرتے رہے ہیں۔ ایل ایف او کی ہماری بڑی مشہور و معروف وکلا کی تحریک تھی، ہم اس میں باقاعدہ گئے، حامد خان صاحب تھے، باقی ہم سارے ساتھی گئے۔ ہم نے ججز کو کہا کہ جناب آپ یہ ایل ایف او کے معاملے میں یا دوسرے معاملے میں آپ جو بلا وجہ آؤٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، آؤٹ آف دی لا آپ جو جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ نے اوتھ لیا ہے، آپ ان کو آئین سے ہٹ کے، قانون سے ہٹ کے آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں۔ تو یہی جج صاحبان ہمیں کہتے تھے کہ سارے کروڑوں نہیں 20 کروڑ عوام کی جو جنگ ہے وہ آپ ہم چند ججز کے کندھوں پہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ہم کہتے تھے کہ آپ نے اوتھ لیا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں افسوس ہوتی ہے ان ججز کے لیے اور ان عدالتوں کے لیے۔ مجھے یقیناً میں کہتا ہوں کہ وہ میں نے ابھی کہا بھی کہ جب مجھ سے کورسپونڈنس نے پوچھا کہ جناب کہ ایکسپرٹ کی اوپینین انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق آپ کی جو جوڈیشری ہے 126 پہ آئی ہوئی ہے 130 میں سے، تو میں نے کہا وہ پاکستانی تھے جرنلسٹ، تو میں نے کہا آپ اس پہ خوش نہیں ہیں کہ ہم 4 نمبر ہیں؟ تو مجھے دکھ ہوتا ہے، کوئی یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے۔ ابھی آپ نے جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو ہے آپ نے آپ کے سامنے آپ کے سامنے پہلے بھی آپ نے یہ کلپ سنوائی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کے سامنے جو ریٹ کی پاور ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آج اگر عدالتوں نے اپنے ریٹ کی پاور کی اہمیت کو کم کیا ہے، آج اب عدالتوں کی حیثیت اور تقدس کو اگر انہوں نے ڈی گریڈ کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے خود جو ریٹ کی پاور ہے اس کی اہمیت کو انہوں نے خود گھٹا ہے۔ تو آج بھی اب بھی وقت ہے، ایون اگر ہم لوگ اگر 126 کے بھی اگر اس پہ ہیں، اب بھی وقت ہے۔ مجھے خوشی نہیں ہوتی جب میں قابل احترام ججز کے سامنے میں بات کرتا ہوں یا جب ہم بات کرتے ہیں، جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ججز کو، ہماری عدلیہ کو، اس کی جو تقدس ہے اس کو اوپر آنا چاہیے۔ مگر میں پھر دوسری بات ہے کہ جسٹس منیر کے فیصلے پہ میں عموماً کہتا ہوں، بہت دفعہ میں نے کہا، اگر اس وقت کسی بھی ہمارے بار ایسوسیشن کا، غالباً اس زمانے میں بار ایسوسیشن شاید اس وقت تک نہیں تھی، بار ایسوسیشن اگر بار کونسل کا نمائندہ کھڑا ہو کر اگر جسٹس منیر کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے یہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، آج پاکستان کی تاریخ بدلی ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں ججمنٹ میں کوئی ہمیں تھوڑا سا بھی میلا فیڈے نظر آئے، تھوڑا سا پریشر نظر آئے تو ہم کو اس کے اوپر لیکن کرد صاحب آپ کو چیف جسٹس صاحب نے اسی تقریب میں یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے آپ کی بات کرنے سے، جنرلائز کرنے سے عدلیہ کا تقدس وہ پامال ہو رہا ہے، اور آپ کا نام لے کے اسپیشلی کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک میرے بینچ کو کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا، سپریم کورٹ کے کسی بینچ کو کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا، ہائی کورٹس کو کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا۔ تو سر آپ نے ان کی بات سن کے واٹس یور رسپانس ٹو دیٹ؟ بیکاز آپ نے تو کہہ دیا کہ عدلیہ آزادی نہیں اور چیف جسٹس سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جو رسپانس دیا اس میں آپ کا رسپانس کیا ہے؟ کامران شاہ صاحب جی، وہ کانفرنس کروڑوں لوگوں نے دیکھی اور سنی ہے۔ جی مجھے یہاں پھر خوشی نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہمارے آنریبل چیف جسٹس ہیں، سارے ججز کا میں احترام کرتا ہوں، خدا گواہ کہ میں احترام کرتا ہوں۔ اس وقت بھی چیف صاحب جب تقریر کر کے جب جانے لگے ہم لوگ گلے ملے اور میں مسکراتا ہوا ملا، انہوں نے بھی مسکراتا ہوا مجھ سے گلے ملے۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کروڑوں لوگوں کے اس پروگرام کو دیکھنے کے باوجود لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ علی احمد نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے،
اور یہ جو ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو آئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس لیول پہ، اس اسٹیچر پہ جو چیف جسٹس رہے ہوں وہ یہ کبھی ایسی حرکت سوچ بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، جی میری ایک اچھی ہے بری عادت ہے، میں اس وقت بات کرتا ہوں جو آدمی سامنے ہو اور جواب دینے کی. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ویسے وہ اس وقت؟ اچھا جواب دینے کی حیثیت رکھتا ہوں. میرے سامنے نہیں، میرے سامنے ثاقب نثار صاحب بیٹھے تھے اور تقریر کرنے کے باوجود بھی میں جب سپیچ کرتا ہوں تو یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ردم میں آ رہی ہوتی ہے. میرے ذہن میں تھا مگر میں نے کہا نہیں، چونکہ ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اور وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا میں نے ان کا ذکر جان بوجھ کے نہیں کیا. حالانکہ حقیقتاً میں جانتا ہوں ثاقب نثار صاحب کو، میں بھی جانتا ہوں، سارا پاکستان جانتا ہے. یہ ویڈیو ممکن ہے میں غلط ہو سکتا ہوں، قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا ہوں، مگر جس طرح انہوں نے اپنا ٹینور گزارا، یہ جو ویڈیو ہے یہ بالکل صحیح ہے اور ان کے حوالے سے. اچھا، آپ یہ کہتی ہیں، بڑی بات آپ نے کہہ دی. پاورفل لوگوں کے کہنے پر یہ جو عدلیہ کے متعلق بات آ رہی ہے، عدلیہ کے اپنے اوپر بھی بات آ رہی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کا؟ چورن بیچنے کے لیے پاورفل کہنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے چورن بکتا ہے. اچھا، ورنہ اگر اخلاقیات ہو تو یار آپ رونا روتے ہیں کہ اقامہ سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے منی لانڈرنگ کا، اور اس وقت کیس ہی منی لانڈرنگ کا چل رہا تھا. جس آدمی کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام اور وہ چل رہا ہے کیس، اس کے اقامے کو صرف اقامہ نہ سمجھیں. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص وہاں پہ بیٹی اور وہ دونوں جعلی کاغذات جمع کراتے ہیں، اور خدا کا نام پوری دنیا میں منہ کالا ہو گیا اس ملک کا، اور آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں ووٹ دیتے ہیں، کروڑوں ووٹ دیتے ہیں تو دیتے ہی رہنا بھائی. آپ کا اخلاق کدھر ہے؟ میرا اخلاق کدھر ہے؟ میں نے دیکھنے کے ایک آدمی وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے، جعلی کاغذات جمع کرا رہا ہے سپریم کورٹ نے، اس کو تو ملک کو ڈوب مرنا چاہیے. آپ بات کر رہے ہیں جناب عالی کہ یہ اقامہ تھا، صرف اقامہ تھا تو یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باہر پیسہ پکڑا نہیں جاتا. اقامہ والے کا ایڈریس مل جاتا اس کو دبئی کا، آپ ٹکریں مارتے رہے، جو اس کا سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ ہوگا اس کا ایڈریس دبئی نکلے گا، پاکستان نہیں نکلے گا، آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. تو ایسے تو نہیں ہے اتنے بڑے لوگ جن کو آپ ٹیلی فون کریں تو ویزا ان کے گھر پہ ڈیلیور ہوتا ہے، ان کو اقامہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ ضرورت ہے جس کے لیے اقامہ رکھتے ہیں. ہم بڑے بھولے ہیں، ہم صرف اقامہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی دنیا کو سمجھا دیا کہ کیا کیا ہے. اصل دکھ یہ ہے کہ ہم سلیکٹو ہیں اپنی سوچ میں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم پاورفل. خدا کے بندو، اگر ڈان لیکس کا قصہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ راحیل شریف نے کیا پرائم منسٹر کے سامنے سرنڈر نہیں کیا؟ وہ تحقیقات تھی ایک سیکیورٹی ادارے کی، پرائم منسٹر کو جا کر جی آپ کر لیں کیونکہ بیٹی انوالڈ. جس طرح جتنی دی جا سکتی تھی کسی کو اس کے عہدے کے مطابق عزت تو دی گئی، لیکن آپ لوگوں نے کبھی دوسری سائڈ کنگال کے نہیں دیکھی کہ جو ڈان لیکس